بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ چہارم کے کتاب الوصایا میں، آج ہم کتاب الوصایا میں جو چیزیں پڑھیں گے ان میں مین چیزیں یہ دو ہیں کہ اگر موسی وصیت کرتا ہے ایک ایسے لفظ کے ساتھ جس میں وہ جمع استعمال کرتا ہے، مثلا کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں شخص کو کتب دینا، تو اب اس کتب کو ہم کتنے پہ حمل کریں؟ عام طور پر تو ہم نے یہی سنا تھا کہ جمع جو ہے وہ تین اور تین سے زیادہ پہ دلالت کرتا ہے، تو تین کتاب دے دیں تو وہ کافی ہے یا تین کتابوں سے زیادہ دینا ہوگا؟ پھر اس میں یہ بھی بحث آئے گی کہ وہ جو لفظ اس نے جمع کا استعمال کیا، جمع قلت ہے یا جمع کثرت ہے؟ اگر جمع قلت ہے تو 3 سے لے کے 10 تک، اگر جمع کثرت ہے تو 10 سے لے کے پھر اوپر تک۔ اس میں دیکھیں گے کہ علماء کے کیا نظریات ہیں۔ اور دوسرا جو عنوان ہے آج کے درس کا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے عبد کے منافع فلاں شخص کے ہوں، یعنی عبد اس کی ملکیت میں نہیں دے رہا، عبد کا کام کاج خدمت وہ دوسرے کے حوالے کر رہا ہے، تو یہ منافع کی بھی پھر دو صورتیں ہیں، محدود مدت کے لیے دے رہا ہے یا پوری مدت کے لیے دے رہا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف، مزید ہم عبارت والجمع یحمل علی الثلاثۃ، اور جمع کو حمل کیا جائے گا 3 پر، یعنی جو بھی لفظ جمع ہے وہ 3 مفرد پہ دلالت کرے گا۔ فرماتے ہیں چاہے وہ جمع قلت ہو، جیسے اعبد، اعبد عبد کی جمع افعل کے وزن پر، او کثرہ، یا وہ جمع جو ہے کیا ہے وہ جمع کثرت ہو، جیسے عبید، لتطابق لغت، اسی کہ لغت عرب مطابق ہے، متفق ہے کس پر؟ اور عرف بھی متفق ہے۔ عرف کون سا؟ عرف عام، عام جو عربی بول چال رکھتے ہیں، علی اشتراط مطلق الجمع، وہ کہتے ہیں کہ مطلق جمع میں شرط ہے۔ مطلق جمع سے مراد کیا ہے؟ چاہے جمع قلت ہو چاہے جمع کثرت ہو، فی اطلاق علی الثلاثۃ، کہ وہ جمع استعمال ہوتا ہے 3 پر، فصاعدا یا 3 سے زیادہ پر۔ والفرق بحمل جمع الکثرت علی ما فوق العشرہ، اور یہ جو فرق کیا گیا ہے کہ جمع کثرت کو حمل کیا جاتا ہے 10 سے اوپر پر، یہ اصطلاح خاص، یہ اصطلاح عام نہیں ہے، ایک خاص اصطلاح ہے۔ لا یستعملہ، اس اصطلاح خاص کو استعمال نہیں کرتے اہل المحاورات العرفیہ، جو عام لوگ بول چال کرتے ہیں۔ یعنی موسی جب مر رہا تھا تو وہ اس کی توجہ اس طرف تو نہیں تھی کہ میں جمع قلت استعمال کر رہا ہوں یا جمع کثرت استعمال کر رہا ہوں۔ والاستعمالات العامیہ، کہتے ہیں عام جو کسی بھی زبان کے استعمال ہوتے ہیں جناب، وہ یہی ہے کہ جناب وہ 3 پر ہی حمل ہوتا ہے۔ فلا یحمل اطلاقہم علیہ، اطلاقہم کی ضمیر کہاں جائے گی؟ محاورات عرفیہ، یا عام لوگوں کا جو ہے کیا ہے بولنا حمل نہیں ہوگا علیہ اس اصطلاح خاص یعنی 10 والے پر۔ ولا فرق فی ذالک، کوئی فرق نہیں ہے کہ ہم جمع کو حمل کریں گے 3 پر، بین تعیین الموسی قدرا من المال، کہ موسی صاحب نے اپنے مال سے کسی مقدار کو معین کیا ہو، یصلح، جو صلاحیت رکھتا ہے، لعتق العبید، مثلا اس نے کہا تھا کہ میرے 5 لاکھ جو ہے وہ عبید کے آزادی میں استعمال کرنا، بما یوافق جمع الکثرہ۔ اب یہ 5 لاکھ ایسے ہیں جن سے اگر ہم ہلکے پھلکے عبد خریدیں، یعنی جو پڑھے لکھے بھی نہ ہوں، اتنے پہلوان بھی نہ ہوں، تو وہ 11 بھی خرید سکتے ہیں۔ لو اقتصر علی الخسیس، خسیس یعنی اگر گھٹیا بے معنی کم قیمت عبدوں پر جو کیا ہے وہ اس کو استعمال کیا جائے، من ذالک الجنس، وہی عبد کی جنس ہو، وہ عدم ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ یا یہ ہے کہ جناب ہم اکتفا نہ کرے خسیس پر، فیتخیر بین الشراء نفیس، پس وارثوں کو یا مصالح کو اختیار ہے کہ وہ نفیس، صاف ستھرے، پڑھے لکھے، مہنگے عبد خریدے، المطابق لاقل الجمع، جو اقل جمع کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، یعنی 3 عبد خریدے، ادھر 11 ادھر 3، قیمت دونوں صورتوں میں برابر ہے،
فصاعدن یا 3 سے کچھ بڑھ کر بھی خرید کر سکتا ہے. وشراء الخسیس الزائد، اور کہتے ہیں کہ کم قیمت والے عبد کو خریدنا جو کہ زائد ہے نفیس سے، المطابق لجمع الکثرہ، اور وہ جو ہے کیا ہے جناب وہ اضافی ہے اور مطابق ہے جمع کثرت کے، حیث یعتبر بہا، جب وہ معتبر سمجھا جائے اس کثرت کو. تو فرماتے ہیں لا فرق، اس میں کوئی فرق. وَلَا أَوْصَى بِمَنَافِعِ الْعَبْدِ، اگر موسی وصیت کرتا ہے کہ میرے عبد کی خدمات فلاں شخص کے لیے ہوں، دائماً ہمیشہ کے لیے، اور بثمرۃ البستان، یا کہتا ہے میرا جو فلاں باغ ہے اس کا پھل جو ہے فلاں مسجد یا فلاں مدرسے کے طلاب کو دیا جائے دائماً ہمیشہ کے لیے، تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں قوّمت المنفعۃ، اس منفعت کی قیمت لگائی جائے گی کہ مثلا عبد خدمات کرتا رہے گا تو مثلا وہ کتنے پیسوں پر اتنی خدمات کی جا سکتی ہیں علی المصلح، مصلح پر، بھائی اس کی خدمات کی الگ سے قیمت کی جائے گی. ورقبہ علی الوارث، اور خود اس عبد کی اور خود اس باغ کی قیمت کی جائے گی وارث پر. ان فرض لہا قیمت، لہا کی ضمیر جائے گی رقبہ کی طرف. کیا مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ جائیں کہ بھائی اگر ایک عبد میرا ہو لیکن خدمت میری نہ ہو، اس کی قیمت کہتے ہیں 5,000، اور وہ خدمت کرتا رہے تو پھر اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ کہتے ہیں 10,000. تو یعنی 5,000 قیمت ہو گئی خدمت کی، 5,000 قیمت ہو گئی خود عبد کی. تو جو عبد کے منفعت کی خدمت کے 5,000 ہیں، پھر ہم اس کو اصل مال کے ساتھ نسبت سنجی کریں گے کہ ثلث سے کم ہے یا ثلث سے زیادہ ہے. کما یتفق، جیسے کہ یہ بات اتفاق ہوتی ہے فی العبد، عبد میں، لصحت اتق الوارث لہو، اس لیے کہ صحیح ہے کہ وارث آزاد کر دے اس عبد کو، ولو ان الکفارت. بھائی کیوں آزاد کرتا ہے؟ کبھی ثواب کی خاطر آزاد کرتا ہے، کبھی کفارے کی مد میں آزاد کرتا ہے. جو جان بوجھ کر روزے کو ترک کرتا ہے اس کے لیے 3 کفاروں میں سے کوئی ایک کفارہ ادا کرنا ہے. کون سے ہیں 3 جناب؟ یا تو ہے 60 روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا جو ہے کیا ہے ایک بندے کو آزاد کرے. تو یہ چاہتے کفار میں اس بندے کو آزاد کر دے، تو نتیجے میں منفعت کے پیسے پھر وہ مصالحہ کو دے گا. وہ فی البستان، اور باغ سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے. کیسے؟ بے انکسار جزء، اسی سے جو ہے کیا کچھ لکڑیاں توڑ کر اپنے گھر بنانے میں استعمال کرتا ہے، اور نہ وہی یا اس کے پتے توڑ کے جو ہے اپنے جانوروں کو کھلاتا ہے. فَيَسْتَحِقُّهُ الْوَارِثُ، تو پھر وارث اس باغ کا حقدار ہوتا ہے، حتباً او خشباً. ظاہراً تو دونوں لکڑی کی معنی میں ہے، لیکن حتب وہ عام طور پر اس لکڑی کو کہا جاتا ہے جو جلائی جاتی ہے، خشب اس لکڑی کو کہا جاتا ہے جو کام میں استعمال ہوتی ہے. عام رائج ہے، باقی لغوی لحاظ سے تو میں نے غور اور کسی لغت کو نہیں دیکھا. عام جو استعمال ہے وہ دونوں کی گویا کے ایک معنی ہے. لِأَنَّهُ لَيْسَ بِثَمَرَةٍ، اس لیے کہ اس باغ کی لکڑیاں وہ ثمرہ تو نہیں ہے، پھل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس کا پھل مصالحہ کے لیے ہے. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِرَقَبَةٍ نَفْعٌ، البتہ یعنی بالکل رقبہ یعنی وہ عین جس کی وصیت کی گئی ہے بغیر منفعت کے اس کا اور کوئی نفع ہو ہی نہیں سکتا. عبد میں تو آزادی کا نفع ہو سکتا تھا. قُوِّمَتِ الْعَيْنُ اجمع، تو پوری عین کی قیمت کرائی جائے گی علی المصالح، مصالحہ کے لیے، یا یوں کہیں مصالحہ کے نقصان کے بارے میں، کیونکہ اگر اس کی قیمت ثلث سے بڑھتی ہے تو مصالحہ کو کہیں گے بھائی کچھ پیسے ادھر ہمیں دے دو. وَطَرِيقُ خُرُوجِهَا، اور وہ طریقہ ذریعہ جس کے ذریعے ہم منفعت کو نکالتے ہیں ثلث سے، یعتبر من ہو، وہ خروج معتبر ہے اس ثلث سے، یستفاد من ذالک، پھر استفادہ کیا جائے گا اس ثلث کا، ٹھیک ہے جناب، من ذالک، اس پوری عین کی قیمت جو ہم نے کی ہے مصالحہ پر. فتقوم العین بمنافعها، پھر اس عین کی قیمت کرائی جائے گی اس کے منفعت کے ساتھ مطلقہ، چاہے منافع دائمی ہو چاہے عارضی ہو. ثم تقوم، پھر اس عین کی قیمت کرائی جائے گی مسلوبۃ المنافع، اگر اس میں کوئی بھی منفعت نہیں ہے، الموصى بها، وہ منافع کہ جن کی وصیت کی گئی ہے. فالتفاوت هو الموصى به، تو پھر ان دونوں قیمتوں کے بیچ میں جو تفاوت ہوگا، ٹھیک ہے جناب، تمام منافع کے ساتھ اتنی
اور بغیر منفعت کے اتنی، تو یہ جو تفاوت ہے یہی مشابہ ہے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ تَفَاوَتٌ، اگر منفعت کے ساتھ اور بغیر منفعت کے کوئی تفاوت نہ ہو، فَالْمُخْرَجُ مِنَ الثُّلْثِ جَمِيعُ الْقِیمَةِ، تو پھر تو وہ چیز جو ہم میت کے پورے مال کے ثلث میں سے نکالیں گے، وہ جو ہے کیا ہے، پوری قیمت ثلث میں کاؤنٹ کریں گے۔ یعنی پوری قیمت ثلث سے کم ہے تو شکر الحمدللہ، ثلث سے زائد ہے تو مزید رقم دے گا وہ راس کو۔ وَمِنْهُ يُعْلَمُ حُکْمُ مَا لَوْ كَانَتِ الْمَنْفَعَةُ مَخْصُوصَةً بِوَقْتٍ مِنْهُ، یعنی سے دائمی منفعت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر منفعت مخصوص ہو کسی وقت کے ساتھ تو بھی ہم اس سے جانکاری کریں گے۔ بھائی یہ عبد اگر 2 سال کے لیے ہمارے کام کرنا ہو، پھر ہمارے کام کا ہو، تو قیمت کتنی ہوگی؟ مثلا 1 لاکھ۔ اگر وہ 2 سال بھی ہمارے کام کا ہو، پھر قیمت کہتے 1,20,000، تو معلوم ہوگا کہ وہ 20,000 جو ہے وہ مشابہ ہے جس کی وصیت کی گئی ہے۔ ولو کہ مملوک ہی، اگر کوئی شخص وصیت کرتا ہے کہ میرے جو مملوک ہیں، یعنی مرد ہو تو عبد، اگر عورت ہے تو اما یا کنیز، وہ علیہ دین، اب وصیت کی ہے کہ میرے عبد کو آزاد کرو اور اس موسی پر قرض بھی ہے، اب کیا کریں؟ پہلے قرض کی ادائیگی کریں یا پہلے عبد کو آزاد کریں؟ فرماتے قدمت دینو، پہلے اس کا قرض ادا کریں گے، من اصل المال، اس موسی کے اصل مال میں سے، الذی من جملت المملوک، اس کے اصل مال میں ہم اس عبد کی بھی قیمت کو کاؤنٹ کریں گے۔ فرض کریں اس کے پاس 2 لاکھ ہیں، 1 لاکھ کا عبد ہے اور اس پر قرض 3 لاکھ ہے، تو ہم عبد کو آزاد نہیں کریں گے، عبد کو بھی بیچیں گے، وہ بینک والے پیسے بھی اٹھائیں گے، اور تینوں کے تینوں جو ہے کہ لاکھ ہم اس کے قرض میں ادا کر دیں گے، تو نتیجے میں پھر ہم عبد کو آزاد نہیں کریں گے۔ وَأُتِقَ مِنَ الْفَاضِلِ عَنْ دَيْنٍ، اور عبد کو آزاد کیا جائے گا اگر کچھ پیسے بچتے ہیں قرض سے، یعنی قرض اتار دیا پھر بھی بچتے ہیں، من جمیع ترکہ، پورے ترکہ میں سے، وَأُتِقَ مِنَ الْفَاضِلِ ثُلْثُهُ، جو رقم بچ گئی ہے اس میں سے عبد کا ثلث آزاد ہوگا، تیسرا حصہ، ان لم یزد علی المملوک، اگر وہ تیسرا حصہ مملوک سے زیادہ نہیں ہے بلکہ جتنی مملوک کی قیمت ہے تیسرا حصہ بھی اتنا ہے۔ فلو لم یملک سوا، اگر موسی کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے سوائے ایک عبد کے، بطل من ہو، تو باطل ہو جائے گی وصیت اس عبد میں، فی مقابل الدین، جتنا عبد کا حصہ اس قرض کے آمنے سامنے ہوتا ہے۔ فرض کریں عبد کی قیمت 1 لاکھ اور اس پر قرضہ ہے 50,000، تو ہم کہیں گے عبد کا آدھا حصہ آزاد ہے، آدھا حصہ جو قرض میں جائے گا، یا تو پھر وہ آدھے حصے کے پیسے دے یا پھر وہ آدھا حصہ اس قرض دار کا عبد بن جائے۔ وہ اتق ثلث الفاضل، اور اس کا جو ہے کیا ہے ثلث فاضل جو اضافی بچ گیا ہے قرض سے، اس کا تیسرا حصہ آزاد ہو جائے گا، ان لم یجز الوارث، اگر وارث صاحب اجازت نہیں دیتا ہے۔ ولا فرق بین کون قیمت العبد، کوئی فرق نہیں کہ عبد کی قیمت جو ہے ضعف الدین، قرض کے ڈبل ہے، او اقل یا ڈبل سے کم ہے، علی اصح القولین، 2 قول میں سے اصح قول یہی ہے کہ بھائی ڈبل قیمت اور یہ وہ کوئی فرق نہیں ہے۔ وکیل تبطل الوصیت، اور ایک قول کہتا ہے وصیت باطل ہو جائے گی، مع نقصان قیمت العبد، جب عبد کی قیمت کم ہو، ان ضعف الدین، قرض کے ڈبلنگ سے، یعنی اگر قرض 1 لاکھ تھا، عبد کی 2 لاکھ قیمت نہیں ہے، تو یہ قیل کہتے ہیں وصیت باطل ہو جائے گی۔ اب چلتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف۔ ولو نجز اتقہ، اگر یہ شخص عبد کو آزاد کر دیتا ہے، نجز، اور وہ منجز کرتا ہے، یعنی اس میں کوئی قید نہیں لگاتا کہ بعد وفاتی، بلکہ کہتے ہیں بھائی تم آزاد ہو فی مرض ہی، لیکن جب یہ اس کے آزادی کی بات کر رہا تھا تو یہ خود بیمار تھا۔ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ ضِعْفَ الدَّيْنِ، اگر عبد کی قیمت قرض کے 2 برابر ہے، سہل اتقو، تو یہ آزاد کرنا صحیح ہے، فی پورے کے پورے عبد میں، وَسَعَ فی قیمت نصف ہی للدیان، تو بھائی آزاد ہو جائے گا، باقی جو ہے اس کا وہ جو قرضہ ہے اس میں یہ کوشش کرے گا۔ وہ فی ثلث ہی، اور پوری قیمت کا تیسرا حصہ، الذی، وہ تیسرا حصہ جو
سلسا نصف، آدھے کے 2 سلس ہے، الباقی ان الدین، اور جو بچ جائے گا کس سے؟ دین سے، اس میں بھی کوشش کرے گا کس کے لیے؟ للوارث، یعنی قرضے کا بھی آدھا حصہ دے گا، باقی یہ جو آدھا بچا ہے اس آدھے میں سے بھی تیسرا حصہ یہ آزاد ہوگا، 2 حصے آدھے کے وہ وراث کو کما کے دے گا۔ لأن نصف الباقی، اس لیے کہ عبد کا آدھا تو قرض میں چلا گیا، باقی جو آدھا بچا ہے ہوا مجموع ترکہ، وہ اس موسی کا پورا جو ہے کہ مال ہے بعد دین، قرض اتارنے کے بعد، وَيُعْتَقُ ثُلْثُهُ، تو نتیجے میں اس عبد کا ثلث سے نصف آزاد ہوگا، یعنی ثلث العبد نہیں بلکہ آدھے کا بھی ثلث، وَيَكُونُ ثُلْثَاهُ، اور اس نصف کے 2 ثلث ہو جائیں گے کن کے لیے؟ وارثوں کے لیے، وہ ثلث مجموعہ، اور یہ جو جناب 2 ثلث ہیں یہ پھر ثلث بنیں گے پورے مال کے، ھذا مما لا خلاف فیہ، یہ وہ بحث ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَا لَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ عَنْ ضِعْفِ الدَّيْنِ، اختلاف اس صورت میں جب عبد کی قیمت قرض کے ڈبلنگ سے کم ہو، فقط ذهب شیخ ہو، تو شیخ توسی صاحب نے نظریہ دیا ہے، وہ جماعتن، اور ایک جماعت نے بھی نظریہ دیا ہے، الی بطلان العتق حینئذ، کہ بھائی یہ جو اس عبد کو آزاد کیا گیا ہے یہ آزاد کرنا باطل ہے، حینئذ یعنی جب عبد کی قیمت قرض کے ڈبلنگ سے کم ہو، استنادن الی صحیحۃ عبد الرحمن بن حجاج عن صادق علیہ السلام، بھائی انہوں نے بھی فتویٰ اپنی طرف سے نہیں دی ہے بلکہ فتویٰ کے بارے میں ایک روایت صحیحہ ان کے پاس موجود ہے جو جناب عبد الرحمن بن حجاج نے نقل کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ وَيُفْحَمُ مِنَ الْمُصَنِّفِ هُنَا الْمَيْلُ إِلَيْهِ، مصنف کے بھی عبارت سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بھی مائل ہیں کس کی طرف؟ الیہ، اس قول کی طرف، ڈبل والی کی طرف۔ کیوں؟ اوپر مصنف کی عبارت یہ تھی فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُ ضِعْفَ الدَّيْنِ سَهَلْ عِتْقُهُ، اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ڈبل قیمت نہیں ہے تو پھر وہ آزادی ٹھیک نہیں ہے۔ حیث شرط، صاحب نے شرط لگائی پھر صحت العتق، اس کے آزادی کے صحیح ہونے میں، کون قیمت ہی ضعف الدین، کہ اس عبد کی قیمت جو ہے اس دین کے ڈبل ہو، الا انہ لم یصرح بشق الاخر، البتہ ایک بات ہے کہ مصنف صاحب نے تصریح نہیں کی ہے دوسری شق کی۔ دوسری شق کیا ہے کہ جب اس کا قرض کی قیمت کے ڈبل نہ ہو، والاقوى انہ کالاول، شہید ثانی فرماتے ہیں قول قوی یہ ہے کہ انہ، یہ جو شق آخر ہے یعنی جس میں اس کی قیمت کم ہے، یہ بھی کالاول، پہلے کی طرح ہے، یعنی جیسے ڈبل قیمت میں آزاد ہوگا تو اس دوسری شق میں بھی آزاد ہو جائے گا۔ فَيَنْعَتِقُ مِنَ الْعَبْدِ، تو نتیجے میں عبد سے آزاد ہو جائے گا، بمقدار ثلث ما یبقى من قیمتہ، بھائی یہ قرض اتارنے کے بعد اس کی قیمت جتنی بچتی ہے اس کا ثلث آزاد ہو جائے گا، فاضلا عن الدین، وہ مقدار جو قرض سے اضافی ہے، وَيَسْأَلُ الدُّيَّانَ بِمِقْدَارِ دَيْنِهِمْ، اور یہ شخص قرض داروں کے لیے کمائے گا جتنا ان کا قرض ہے، وَلِلْوَرَثَةِ، اور ورثہ کے لیے بھی کمائے گا، بِضِعْفِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ، جتنا اس عبد کا حصہ آزاد ہوا ہے، مطلقاً، چاہے قیمت 2 برابر ہو چاہے 2 برابر نہ ہو۔ فَإِذَا أَدَّاهُ، جب عبد نے جناب وہ پوری کی پوری رقم ادا کر دی، دیان کو بھی ورثہ کو بھی، اتے کا اجمع، پھر پورا کا پورا جو ہے کہ آزاد ہو جائے گا۔ وہ روایت المذکورۃ، کہتے اوپر جو روایت ہم نے صحیحہ والی نقل کی جو ڈبل قرض کی بات کر رہی تھی، کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں، کیوں؟ مخالفت للاصول، یہ اصول مذہب کے خلاف ہے، کیونکہ اصول مذہب یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب وہ کما کر قرضہ اتار رہا ہے، ورثہ کو بھی اپنا حصہ دے رہا ہے تو آزاد ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صحیحہ ٹکراتی ہے بما یدل علی المطلوب، اس روایت کے ساتھ جو ہمارے مطلوب پہ دلالت کرتی ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ وہ کہتی ہے بھائی چاہے ڈبل قیمت ہو چاہے ڈبل قیمت نہ ہو، آزاد ہو جائے گا، کمائے گا صحیح۔ وہ کون سی روایت ہے جو مطلوب پہ دلالت کرتی ہے؟ حسنۃ الحلبی عنہ علیہ السلام، وہ جناب حلبی صاحب کی روایت حسنہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ میرے خیال میں وقت کافی ہو گیا ہے، خلاصہ میں نہیں بتاتا، آپ انشاءاللہ اس کے سمجھنے میں کوشش کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔